کمپنی ہے, یہ پاکستان کا بدترین دور چل رہا ہے معاشی, لیکن ایک کمپنی ہے فوجی فاؤنڈیشن جس کے ایسٹس ہو گئے ہیں $6 ارب, $6 بلین. اسی طرح 9 اور کمپنیز ہیں جن کی ابھی ویلیویشن ہوئی ہے, وہ ساری ملٹری رن ہے. 9 کمپنیاں جن کی $1 ارب سے زیادہ کی ویلیویشن ہوئی ہے, $1 بلین, 9 کمپنیاں. دوسری طرف غربت پچھلے 5 سال میں 29% سے 42% تک چلی گئی ہے. پچھلے 30-35 سالوں میں, ابھی اکبر زیدی صاحب نے ایک بہت اچھا اس پہ مضمون لکھا ہے, ہم پر کیپٹا انکم ہماری پاکستان کی ہندوستان اور بنگلہ دیش دونوں سے زیادہ تھی. ابھی بنگلہ دیش کی 53% ہم سے زیادہ ہے اور ہندوستان کی 71%. سندھ کے یہ حالات ہیں کہ 17 سال پہلے جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 58% تھا. 17 سال بعد اگر آپ کچھ نہ بھی کرو تو بڑھتا ہے پاکستان میں تھوڑا بہت لٹریسی ریٹ, وہ 57% ہو گیا. 1% کم ہو گیا سندھ کے اندر لٹریسی ریٹ. یہ حالات ہیں عام لوگوں کے, اور 90% کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے. دوسری طرف ایک کمپنی ہے جس کے $6 ارب کے ایسٹس ہو گئے ہیں, اور وہ کمپنی جو ہے وہ بالاتر ہے کسی بھی قسم کے احتساب سے, کیونکہ وہ پنڈی والوں کی. یہ آپ کی معیشت کا حال ہے. IMF سے جو لونز لینے پڑتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں لیے جا رہے, وہ عام لوگ کے لیے نہیں لیے جا رہے, وہ ورکروں کے لیے نہیں لیے جا رہے, وہ کسانوں کے لیے نہیں لیے جا رہے, وہ اس گلے سڑے نظام کو زندہ رکھنے کے لیے لیے جا رہے. یہ جو 9 کمپنیاں ہیں جو ان کے نہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر انہیں کوئی بلا سکتا ہے, نہ DHAs کا کوئی حساب لے سکتا ہے, نہ جو ان کے اسٹڈ فارمز ہیں اور ملٹری فارمز ہیں ان کا کوئی حساب لے سکتا ہے, اور تو اور اب شادی ہال بھی یہ چلا رہے ہیں, ان کا بھی کوئی حساب نہیں لے سکتا. یہ حالات ہیں آپ کی اکانومی کے. سندھ سے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, زین شاہ صاحب بھی, میں بھی ابھی سندھ کچھ دیر رہ کے آیا ہوں. یہ 6 کنال کا جو سارا پروجیکٹ تھا, یہ کیا پروجیکٹ تھا؟ بنیاد تھی کہ آپ نے دریا سے کنالیں نکالنی ہیں, چولستان لے کے جانی ہے, وہاں پہ انہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور انہوں نے وہ زمینیں باہر دینی ہیں لوگوں کو, قطریوں کو. لیکن آپ سوچیں, اپنے چند ڈالروں کی بھوک کے لیے جو آپ کا ایک پورا صوبہ ہے اسے قربان کرنے کے لیے تیار تھے. وہ مزاحمت کی ان لوگوں نے, اور کئی ساتھیوں نے, اس میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر بھی شامل تھے اور بھی ساتھی شامل تھے. وہ بیک فٹ پہ جانے پہ مجبور ہوئے مزاحمت کی وجہ سے, ورنہ پورے صوبے سندھ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اسی طرح یہ جو پختونخوا کے اندر سارا معاملات گرم ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہاں پہ بھی ڈالر نظر آ رہے ہیں, مدنیات نظر آ رہی ہیں, انسان بس نظر نہیں آ رہے. گلگت بلتستان جو پچھلے 70-80 سالوں سے مرکز رہا ہے ہمارے ٹورزم کا, وہاں پر بھی جا کے کہہ رہے ہیں کہ گرین ٹورزم کے نام پہ ہم آپ کو ٹورزم سکھائیں گے. وہ بھی انہوں نے SIFC کے انڈر کر لیا, گرین پاکستان انیشیٹو کے انڈر کر لیا. تو اس قسم کی آل راؤنڈر فوج کم ملکوں کے پاس ہوتی ہے. ٹورزم بھی آپ نے کرنا ہے, آپ نے کھیتی باڑی بھی آپ نے کرنی ہے. پنجاب کا میں آپ کو بتاؤں, کوپریٹ فارمنگ کا اس وقت پنجاب کے اندر 12 لاکھ خاندان متاثر ہو رہے ہیں. خاندان جن کو کوپریٹ فارمنگ کے چکر میں آ کے بے دخل کیا جا رہا ہے, ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. اب کھیتی باڑی وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی محنت کی ہے, چھوٹا کسان ہے, یہ مزارین ہے, ان کو بھی بے دخل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور بات اس کو جوڑنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک معیشت کا پرابلم ہے, اسی کے ساتھ ایک عالمی پرابلم بھی جڑا ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس کا بھی میں خاکہ پیش کرنا چاہوں گا. ابھی کل جنرل CC نے, جو مصر کے جنرل ہیں, انہوں نے اسرائیل کے ساتھ $35 ارب کا ایک معاہدہ کیا. امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی جمہوریت, چاہے کمزور جمہوریت بھی ہو, اس سے بہتر آمریت ہے, خصوصی طور پہ مسلم ممالک میں. اور جو ان کی پوری پالیسی ہے کہ انہوں نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اس کا گھیراؤ کرنا ہے,
اس میں بہت اہم ہے کہ ان کو جنرل CC جیسے لوگ دستیاب ہوں، مسلم ممالک میں بھی اور باقی تیسری دنیا میں بھی. یہ معاملہ مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیں شام میں انہوں نے کیا کیا، لیبیا میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا، یہاں افغانستان میں کیا کیا، ایران کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے ساتھ ان کو ایک فیوریٹ بندہ مل گیا ہے جس کے ذریعے وہ یہاں پہ بھی کام کروانا چاہتے ہیں. ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا ویژن یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ان کا ویژن انڈسٹری لگانا نہیں ہے، لوگوں کو نوکریاں دینا نہیں ہے. ہمارا 60 لاکھ نوجوان اس وقت ان امپلائڈ ہے، بے روزگار ہے. اس کے لیے IMF نہیں سوچ رہا، اس کے لیے امریکہ نہیں سوچ رہا. ان کا مقصد یہاں پہ جنگ کروانا ہے. اور یہاں جو ہمارے سارے جنگ کے سوداگر ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں پیسہ بہت ملے گا، ڈالر ملیں گے. قربان کون ہوگا؟ قربان جو ہیں وہ پشتون ہوں گے، قربان بلوچ ہوں گے. اب وہ معاملات جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سندھ میں بھی آ چکے ہیں، پنجاب میں بھی آ چکے ہیں، کشمیر گلگت بلتستان میں بھی آ چکے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ پورا سسٹم ہے جو بن چکا ہے جس کے اندر معاملات حل نہیں ہوں گے اگر صرف اوپر لیول پہ کوئی معاہدہ ہو جائے. ابھی کسی کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی. میری درخواست یہ ہے اینڈ میں کہ 3 چیزوں کے اوپر اس کانفرنس کو کھل کے پوزیشن لینی چاہیے. پہلی، سیاست کے اوپر تو میرا خیال اگریمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاشی معاملات کے اندر ہم کھل کے کہیں نمبر 1 کہ معاشی معاملات سے بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو نکالیں گے. دنیا بھر میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ سے لے کر، آپ کے کھیتوں سے لے کر، آپ کی انڈسٹری، ہر چیز پہ کسی ایک ادارے کا قبضہ ہو. بیرونی حملہ جب ہوا مئی میں، یہاں پہ سب لوگ جو بیٹھے ہیں انہوں نے حمایت کی، وہ ساتھ کھڑے ہوئے اپنے ملک کے، کیونکہ ایک بیرونی حملہ آور تھا. وہ ان کا کام ہے کرنا، جو وہ اپنا کام کریں گے ان کو حمایت ملے گی. جو ان کا کام نہیں ہے کرنے والا اس سے روکا جائے. سو اکانومی سے باہر نکلیں. دوسرا، فورن پالیسیز اب جو پارلیمنٹ ہے اور جو نمائندگان ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیں. یہ سویلین کا کام ہے. کہاں پہ بحث ہوئی کہ آپ نے غزہ میں جا کے فوج بھیجنی ہے، اور وہ جا کے فوج ادھر کرے گی کیا؟ کس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے گی؟ کسی ایک نے کہا کہ ہم ڈسارم کریں گے حماس کو. کس کے ساتھ مل کے ڈسارم کریں گے؟ تل ابیب کے ساتھ مل کے آپ ڈسارم کریں گے؟ ان کے ساتھ مل کے آپ کوآرڈینیشن کریں گے جنہوں نے بھی نسل کشی کی ہے؟ نیتن یاہو کے ساتھ آپ مذاکرات کریں گے، آپ کی انٹیلیجنس کوآرڈینیٹ کرے گی کہ غزہ کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے؟ کدھر یہ آپ نے بحث کی ہے؟ کدھر آپ نے پارلیمان کو یا میڈیا کو بتایا کہ آپ نے آفر کی ہے؟ جو ہمیں پتا چلتا ہے مارکو روبیو کے منہ سے کہ آپ نے آفر کی ہے. ادھر پارلیمنٹ میں کسی شخص کو نہیں پتا، میڈیا میں کسی شخص کو نہیں پتا، دانشوروں میں کسی کو نہیں پتا. مارکو روبیو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کمٹ کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے وہاں پہ آکوپیشن، جو کہ آکوپیشن بھی ہے، نسل کشی بھی ہے، جینوسائیڈ ہے، اس میں ہم کردار ادا کریں گے. تیسرا، آپ کی سیکیورٹی پالیسی. آپ سیکیورٹی پالیسی، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ادارہ بناتا ہے جنہوں نے لڑنا ہوتا ہے. سیکیورٹی پالیسی بہت کمپلیکس چیز ہے. اس کے اندر آپ کو لوگوں کے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں وہ بھی ون اوور کرنے ہوتے ہیں. ان کا ایک ہی ہر چیز کا حل ہے کہ آپ اڑا دو. پختونخوا میں مسئلہ ہے، فوج کشی کرو. بلوچستان میں مسئلہ ہے، فوج کشی کرو. پنجاب میں اب انہوں نے شروع کر دیا لوگ کے گھروں میں جانا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی پالیسی کے اوپر بھی کھل کے بحث ہونی پڑے گی کہ کیا واقعی ہمیں آپریشنز کی ضرورت ہے یا ساری ڈالری جنگیں ہیں. میں اپنی بات کا بس اختتام کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ امتیاز صاحب نے بھی اور سمینہ صاحبہ نے بھی بہت اچھی بات کی کہ ہمیں لوگوں تک جانا ہوگا. یہ لڑائی چند لوگوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی لڑائی ہے، عام عوام کی لڑائی ہے. ہمارا مستقبل بیچا جا رہا ہے واشنگٹن کے اندر، ہمارا مستقبل بیچا جا رہا ہے پنڈی کے اندر، اور اس کا جو فیصلہ ہونا ہے ہمارے مستقبل کا وہ ان دو پارٹنرز کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، وہ پاکستان کی سڑکوں پہ ہونا چاہیے. اور عوام تیار ہے، اگر ہم لاہے عمل بنائیں تو ہم اگلے چند ماہ میں بہت بہتر نتائج آ سکتے ہیں، اور حقیقی سالمیت جو پاکستان کی ہے اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے، اور وہ صرف جمہوریت کے ساتھ ہی منسوب ہے. بہت بہت شکریہ.